ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے، وشعبان منی، شعبان میرا مہینہ ہے، ورمضان امتی، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اور فرمایا یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب نیکیوں کے بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان المعظم، شعبان المعظم اس کو نیکیوں کے جو بیج بو چکے ہیں، اب زمین کے اندر اسے سیراب کرنے کا مہینہ ہے۔ آنسوؤں کی برسات میں اپنے گناہوں پر توبہ تائب ہو کر جو نیکی کا بیج بویا ہے، اسے ایک تناور درخت بنانے کے لیے آنسوؤں کی برسات کر دو۔ گویا کہ شعبان المعظم پانی دینے کا مہینہ ہے، سیراب کرنے کا مہینہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان جو ہے سبحان اللہ، یہ نیکیوں کی فصل جو تیار ہو چکی ہے، اس کے کاٹنے کا وقت ہے۔ ناظرین کرام، یقیناً آپ نے ماہ رجب المرجب سے ہی نیک اعمال کی کثرت کرنی شروع کر دی ہوگی، اور پھر اپنے آپ کو مستعد کر لیا ہوگا، اور یہاں تک کہ اپنے آپ کو تیار کر لیا ہوگا، اور بہت سے نیک اعمال کی پلاننگ بھی آپ نے کر لی ہوگی کہ آپ نے رجب کے اندر بہت سے نیک اعمال کی جستجو کی اور کر رہے ہوں گے، شعبان میں کر رہے ہوں گے۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک تیاری نہیں کی، ابھی تک سوچ رہے ہیں، ناظرین کرام، یقیناً انعام انہی لوگوں کو دیا جاتا ہے جو کچھ محنت کرتے ہیں، جو کچھ محنت کرتے ہیں، کچھ مشقت کرتے ہیں، پھر انہیں جو ہے انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ اگر واقعتاً آپ اپنے ساتھ سنجیدہ ہیں، کسی کے ساتھ نہیں، اگر آپ اپنے ساتھ ہی سنجیدہ ہیں، تو پھر ناظرین کرام، مجھے اور آپ کو رمضان المبارک سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو بھی ذہن میں رکھنا ہے، اور اس رات کو بڑا قیمتی بنانا ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنو کل کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ کثیر تعداد میں لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ نصیب فرماتے ہیں۔ یعنی کہ 15ویں شب شعبان المعظم، جسے 15ویں شب بھی کہا جاتا ہے، شعبان المعظم کی 15ویں رات، جسے سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شب برات بھی کہا جاتا ہے، شب نجات بھی کہا جاتا ہے، شب توبہ بھی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، خوش نصیب ہوں گے وہ ایمان والے جنہیں اس رات بھی اللہ تبارک و تعالی سبحان اللہ شب نجات، ان کی نجات کا پروانہ انہیں عطا فرمائیں گے۔ شب توبہ، جس میں سبحان اللہ ایمان والوں کی توبہ کو اللہ کریم قبول فرمائیں گے، اور سبحان اللہ پھر یہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی توبہ کو قبول فرمائیں گے، سبحان اللہ یہ شب براءت ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے گناہوں سے بری کر دیں گے، اسے نیکیوں کی جستجو۔ یقیناً ناظرین کرام، جب انسان توبہ کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کے اندر اس کی دل کی کیفیت کو ایسا کر دیتے ہیں کہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، دیکھا ہوگا بہت سے لوگ جنہوں نے کھیتی باڑی کی ہوگی، زمین کو بیج بونے سے پہلے زمین کو تیار کیا جاتا ہے، زمین کو تیار کرنے سے پہلے زمین میں بیج بونے کے بعد اسے سیراب کیا جاتا ہے، اسے پانی دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد پھر فصل تیار ہوتی ہے ناظرین کرام، اور اس کی دیکھ بھال ہوتی ہے، اور پھر فصل تیار ہوتی ہے۔ بعینہ بلا تمثیل و تشبیہ، ہم نے بھی ایسا ہی کرنا ہے۔ لیکن قربان جائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہماری ماں سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس رات کو پالوں، یعنی 15ویں شب کو پالوں، تو کون سا عمل کروں؟ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کون اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ اور پھر یہاں تک کہ ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، اپنی زوجہ سے پوچھ رہے ہیں، اے عائشہ تمہیں معلوم ہے کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتلایا، یہ خود ہی بتلا دیا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی ارشاد فرما دیجیے کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ سال پیدا ہونے والے بچوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، اور ہر اس آدمی کا نام بھی لکھ دیا جاتا ہے جس کا آئندہ انتقال ہونے والا ہے۔ گویا کہ 15ویں شب یہ پورے سال کا بجٹ پیش کیا جاتا ہے، کس نے کیا نیک اعمال کیے ہیں اور کس کی جو ہے زندگی کے رزق، دنیا کے اندر سے اس کا رزق ختم ہونے والا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا ہے، اور وہ کس کو اللہ کریم نے اولاد، سبحان اللہ، اولاد کی نعمت عطا فرمانی ہے۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عائشہ، اللہ تبارک و تعالی اس رات میں آئندہ سال پیدا ہونے والے بچوں کے بھی نام جو ہے فرشتوں کو کہہ دیتے ہیں۔ اللہ کے علم میں سب کچھ موجود ہے، لیکن فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ ان کے نام اعمال میں یہ لکھ دیا جاتا ہے، اور ہر اس آدمی کا نام بھی لکھ دیا جاتا ہے جسے موت کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایک مفہوم حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہے لوگ دنیا میں گھوم رہے ہوتے ہیں، بازاروں کو فرشتے آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، دیکھو یہ دنیا میں کیسے گھوم رہا ہے، دنیا کے اندر کیسے معاملات کر رہا ہے، اور فرشتے آپس میں مسکراتے بھی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ مفہوم ہے کہ فرشتے آپس میں مسکراتے ہیں، دیکھو ابھی سے موت کا پروانہ ملنے والا ہے اور یہ بازاروں میں گھوم رہا ہے، یہ کیسا غافل ہے اور اللہ کی نافرمانیوں کے اندر پڑا ہوا ہے اور اپنی زندگی کو غفلت میں ڈال کر دنیا کی عیاشیوں میں لگا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اس رات جو ہے اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو ان کے انتقال کا فیصلہ بھی فرما دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس رات میں بندوں کے گناہ اعمال قبول کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ بندوں کے اعمال جو ہیں، چاہے وہ نیکیاں ہیں چاہے وہ گناہ ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں کہ اس نے پورا سال، پچھلی 15ویں شعبان المعظم سے لے کر اس 15ویں شعبان المعظم تک اس نے کیا کیا نیک اعمال کیے ہیں، اس نے کون سے نیک اعمال کی جستجو کی ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اب سوچئے کہ میں نے اور آپ نے پچھلی 15ویں شعبان سے لے کر اس آنے والی 15ویں شعبان تک کیا کیا، ذرا سوچیں تو صحیح، ذرا سوچیں، محاسبہ کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرو، اپنا حساب کتاب کرو کہ قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ ناظرین کرام، ذرا سوچئے گا ایک لمحے کے لیے اس رات میں کہ میں نے پچھلی 15ویں شعبان سے لے کر اس 15ویں شعبان تک میں نے کون سے نامہ اعمال میں ایسی نیکیاں کی ہیں جس پر مجھے فخر ہے، جس پر مجھے یہ امید ہے کہ اللہ کریم میری بخشش و مغفرت فرمائیں گے، لیکن دوسری طرف مجھے اور آپ کو اپنے ان گناہوں پر شرمساری بھی کرنی ہے کہ جو میں نے اور آپ نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ کو ناراض کیا ہے، ہمیں ان کو دماغ میں حاضر رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں سربسجود ہو کر خوب اللہ کی بارگاہ میں توبہ تائب ہونا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ اور یہاں تک کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ، تمہیں معلوم ہے کہ اس رات اللہ تبارک و تعالی بندوں کے رزق کا فیصلہ بھی فرما دیتے ہیں۔ گویا کہ کس کو پورے سال کتنا رزق ملنا ہے، آج جاب کے لیے پریشان ہے، آج مارے پھر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور پکارتے ہیں، کوئی ہے سوال کرنے والا جسے عطا کیا جائے، کوئی ہے سوال کرنے والا اسے عطا کیا جائے۔ پوری رات یہ صدا دی جاتی ہے۔ کون لوگ ہیں جو کاروبار کے لیے مارے پھر رہے ہیں، بزنس میں ترقی کے لیے مارے پھر رہے ہیں، رزق کے لیے جاب کی تلاش میں مارے پھر رہے ہیں۔ آنے والی ہے وہ رات جس میں اللہ تبارک و تعالی رزق کی کشادگی نصیب فرمائیں گے۔ آ جائیے اس رات کے اندر اور خوب اس رات کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دامن پھیلا دیجئے، دیکھیے پھر اللہ کریم کیسا رزق نازل فرماتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی شخص بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا۔ بہت سے لوگ بسا اوقات اپنے نامہ اعمال پر غرور کرتے ہیں، یار میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی نیکی کی، میں نے یہ بھی نیکی کی۔ ناظرین کرام، عمل سے کوئی بھی جو ہے وہ بخشا نہیں جائے گا۔
ہاں عمل کے اندر اخلاص ہوگا، للہیت ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضا کے بغیر، اپنی رحمت کے بغیر کسی کو جنت میں داخلہ نہیں دیں گے۔ تو جنت میں داخلہ اسی کا ہوگا جو سبحان اللہ جس سے اللہ کریم راضی ہوں گے اور اللہ کی اس پر رحمت کی نظر ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر جھکایا، کچھ دیر سکوت فرمایا، کچھ دیر خاموش رہے، اور پھر فرمایا کہ اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا کہ جب تک اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت نہیں فرمائے گا۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی سبحان اللہ اپنی رحمت کے ذریعے پوری امت مسلمہ، اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کا کوئی بھی فرد اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا کہ جب تک سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت نہیں فرمائیں گے۔ نبی کریم اللہ کی رحمت کی نظر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہیں ہوگی تو اس وقت تک جنت میں نہیں داخلہ ملے گا اسے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رحمت نیک کام کرنے اور گناہوں سے پرہیز کرنے سے ہوتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی رحمت کی نظر تم پر ہو اور کہ تم سے اللہ اور اس کے رسول راضی رہیں، تو تمہیں یہ چاہیے کہ تم گناہوں سے باز رہو اور نیک اعمال کرو، اور جب تک دونوں باتیں جمع کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی آغوش رحمت کے اندر آ جاؤ گے، اور پھر سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تمہیں سبحان اللہ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اے علی، جب شعبان کی 15ویں رات ہو تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، 15ویں رات کو گزار کر صبح کا روزہ رکھو، اور پھر فرمایا کہ رات میں مغرب کے وقت سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعلانات فرماتے ہیں کوئی ہے ہم سے بخشش مانگنے والا، کوئی ہے اپنے گناہوں سے معافی مانگنے والا جسے معاف کر دیا جائے، کوئی ہے توبہ کرنے والا جس کی توبہ قبول کر لی جائے، کوئی ہے صحت مانگنے والا، کوئی ہے صحت مانگنے والا جسے صحت عطا کر دی جائے، کوئی ہے روزی مانگنے والا کہ جس کی روزی میں برکت عطا کر دی جائے۔ اور پھر حدیث مبارکہ میں ہے یہ اعلان جو ہے اللہ تبارک و تعالی صبح صادق تک اللہ تبارک و تعالی یہ اعلان فرماتے رہتے ہیں۔ اور پھر سبحان اللہ ویسے اللہ تبارک و تعالی کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رات کے آخری پہر میں اٹھنے والے جسے تہجد کا وقت کہتے ہیں، اس وقت ہر رات میں اللہ تبارک و تعالی یہ اعلان کرتے ہیں کوئی ہے بخشش مانگنے والا، توبہ کرنے والا۔ تو سبحان اللہ اسی لیے تہجد گزار بھی بننا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر یہ راتیں جو سبحان اللہ ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں ٹی وی ڈراموں کے اندر، فلم فضولیات کے اندر، غفلت کے اندر، کوشش کریں اپنا محاسبہ کریں اور اپنا محاسبہ کر کے ذرا سوچیں کہ کل اللہ کی بارگاہ میں اس 15ویں شعبان میں میرا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں جائے گا۔ دیکھیں دنیا کے اندر بہت سے لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں میرا کیس جو ہے وہ عدالت میں پیش ہونے والا ہے، بھائی دعا کرو میرے لیے کچھ کرو۔ وہ راتوں کو اٹھ کر جو ہے مانگتا ہے، وہ وکیل کی تلاش کرتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے۔ ناظرین کرام یقیناً ہمارے سفارشی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمارے سفارشی ہم انہی کی شفاعت سے انشاءاللہ بخشش جائیں گے۔ عمل کوئی نہیں بخشش کا محشر میں، فقط تیری شفاعت کا ہے آسرا یا رسول اللہ، آپ ہی کی شفاعت کا ہے آسرا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبات کو سامنے رکھتے ہوئے اس رات کو خوب عبادت کے اندر بسر کریں، اور ذرا سوچیں کہ اگر 15ویں شعبان میں اس 15ویں شب میں میرا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، کیا کروں گا میں؟ یہاں تو فائل بھی غائب نہیں کرا سکتا، جو کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ جو 2 فرشتے اللہ کریم نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، ہر کچھ لکھ رہے ہیں۔ فرماتے ہو اگر تم چاہتے ہو کہ یہ جو الٹے ہاتھ والا ہے بائیں فرشتے نے جو تمہارے خلاف فائل تیار کی ہے، اس فائل کو ختم کرنا چاہتے ہو، بس تم نے کرنا کیا ہے، میری بارگاہ میں سرو سجود ہو کر سچی توبہ کر لینا ہے۔ بس سچی توبہ تم نے کی، یہاں فائل تمہاری مٹا دی گئی۔ اللہ اکبر، قربان جائیے رب کریم پر کہ جو اتنا کریم ہے کہ سبحان اللہ نیکیوں کے نام اعمال کا ذخیرہ کو تو محفوظ کر رہا ہے، اور جو ہمارے خلاف فائل تیار کی ہوئی ہے ایک توبہ پر اللہ کریم ختم فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ گناہگار سیاہکار کو بھی اس رات میں خوب سے خوب تر نیک اعمال کرنے کی، اور ہم سب کو اس رات کو خوب عبادت کے اندر بسر کرنے کی، اپنے گناہوں سے سچی توبہ
توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آئندہ آنے والی زندگی میں اور بالخصوص ماہ رمضان المبارک میں خوب سے خوب تر جو ہے نیک اعمال کرنے کے جستجو اور توفیق نصیب فرمائے۔